لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم، اور اگر تم خوف محسوس کرو، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، فی الیتامى، یتیم بچیوں کے بارے میں، فانکحوا، تو پس تم نکاح کرو کی لگے، من النساء، دوسری عورتیں عام عورتوں میں سے، مثنی، دو دو، وثلاثا، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، فإن خفتم، پس اگر تمہیں خوف محسوس ہو، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک سے نکاح کر لو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر ماں وہ عورتیں، مالکت، مالک ہیں، ایمانکم، تمہارے داہنے ہاتھ، یا وہ عورتیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہاری مملوکہ، تمہاری باندیاں، تمہاری لونڈیاں، ذالک، یہ بات، ادنا، زیادہ لائق ہے، اللہ تعولو، تاکہ تم ظلم نہ کر سکو، ذالک، یہ بات، ادنا، زیادہ قریب ہے، زیادہ لائق ہے، زیادہ بہتر ہے، اللہ تعولو، تاکہ تم ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ تو قرآن کریم کی پچھلی آیت میں، سورہ نساء کی پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں مطلق یتیم بچوں اور بچیوں کے مالوں کے لحاظ سے بات کی جا رہی تھی کہ ان کے مال کو کھانا کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے، اور اس کے کھانے کے لیے کوئی ہیلے بہانے یا اپنی طرف سے کوئی ایسے پروگرام بنانے کے جس کو کھایا جا سکے، تو اس سے منع کیا گیا تھا مطلق طور پر یتیموں کے مال سے، خواہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں۔ یہاں جاہلیت کی جو ایک عادت اور ایک ان کے اندر جو برے طور طریقے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اگر یتیم بچی اپنے چچا کے گھر یا اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پرورش پاتی، اب کیا کرتے، وہ یتیم بچی جب بالغ ہو جاتی، بڑی ہو جاتی، تو ظاہر ہے کہ اس کا نکاح ہونا تھا، تو کیا کرتے، اولیاء یا اوصیاء جن کے بارے میں وصیت کی گئی ہوتی تھی، یا جن کے بارے میں ہوتا تھا کہ یہ کفالت کریں گے اس بچی کی، تو اس کا کفیل یا اس کا ولی اپنے بیٹے یا اپنے بھائی سے اس بچی کا نکاح کر دیتا، یا اگر اس کے اپنے لیے وہ حلال ہوتی تو اس سے نکاح کرتا، اور کہتا بھی یہ عورت، یہ بچی میرے ہی گھر میں آنی ہے، تو اس کو حق مہر دینے کی کیا ضرورت ہے، جیسے گھر کی مرغی دال برابر، تو یہ سمجھا کہ اب ان کو حق مہر دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی تو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے، تو اس کو حق مہر نہ دیتے۔ یا پھر یہ ہوتا کہ اگر وہ مالدار ہوتی تو اسی کے مال کو کھانے کے لیے حق مہر سے ہی بچ جاتے، اور اس کے مال کے بھی خاوند بن کر ذمہ دار بن جاتے۔ تو اس جو بری عادت تھی اس کے بارے میں یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو، تم ڈرو، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو تقسطوا یہ اقساط سے نکلا ہے، یقسطوا، خفتم، لیکن دوسرا قسط کہتے ہیں انصاف کو، جسے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کہ تم ترازو کے ساتھ انصاف کو قائم کرو اور ترازو میں ماپ تول میں کمی نہ کرو۔
تو یہاں اللہ تقسطو یہ کہ تم اگر خوف محسوس کرو، لام الف لا تھا تو حروف یرملون یہ آپس میں مدغم ہو جاتے ہیں، تو یہاں ان لا تھا تو نون کو لام کے اندر ادغام کر دیا، اللہ یہ لفظ بن گیا، تو معنی اس کو ظاہر کر کے کیا جائے گا، وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم خوف محسوس کرو یا تم خوف سمجھتے ہو، اللہ یہ کہ لا میں نے نہیں، ان میں نے یہ کہ یہ نہیں تو تم انصاف کر فی یتیم بچیوں کے بارے میں، پیچھے یہ تمام معلوم میں نے فرمان کی تم فن کی ہو پس تم نکاح شیخ کر لو، صاحب یہ یہ پچھلی پیچھے لائن ان ریپیٹ خفتم، کر دیں، آپ کی آواز کٹ گئی تھی بیچ میں۔ تو یہاں وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تقسطوا فی الیتامى، یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر فن کی ہو پھر تم نکاح کر لو، کن سے؟ ماں ان عورتوں سے طاب لکم جو تمہیں اچھی لگیں، طابہ یتیب ہوتا ہے اچھا ہونا، تو یعنی مزاج کا، طبیعت کا، یعنی جو تمہاری طبیعت کو اچھی لگے، ماں طاب جو ماں ان عورتوں سے نکاح کر لو طابہ اچھی لگے تم کو، من النساء دوسری عورتوں میں سے، یعنی یتیم بچیوں سے ہٹ کر جو دیگر عورتیں ہیں پھر ان سے جو تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کر لو، تو یہاں یتیم بچیوں سے نکاح کرنا ایک صورت میں جائز اگر تو تم ان کا حق مہر دیتے ہو، جیسے تم باہر کسی عورت سے نکاح کرو گے تو اس کا حق مہر اس کو دو گے، تو پھر کیا کرو تم ان کو بھی ان کا حق مہر دے کر ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ دوسرا یہ کہ خفتم کا معنی کہ ان کو حق مہر جو دینا ہے وہ بھی خود اپنے قبضے میں کر لینا ہے، تو یہ بات اچھی نہیں، یہاں خفتم خوف کا جو معنی ہے وہ اولیاء کے لیے بھی ہے اور خفتم کا معنی نکاح کرنے والوں کے لیے بھی ہے، تو اس لیے فرمایا تم نکاح کر لو ماں جو ان عورتوں سے طابہ جو تمہیں اچھی لگے، ماں اور من یہ جو کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے اللہ زی آپ نے اسم موصول پڑھا تھا، اللہ زی کے معنی میں ہی من اور ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ ماں یہ غیر ذوی العقول ہے، یعنی غیر عاقل چیزوں کے لیے آتا ہے، اور من یہ عاقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے من یہ انسانوں جنوں دوسری مخلوقات کے لیے، لیکن یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں ماں جو ہے یہ من کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے والسمائی قسم آسمان کی، وما بناہا اور اس ذات جس نے اس کو بنایا ہے، تو وہاں ماں من کے معنی میں ہے، تو یہاں بھی ماں من کے معنی میں، فن کے اوپر تم نکاح کر لو ماں طاب لکم جو تمہیں اچھی لگے، من النساء عورتوں میں سے، تو ماں طاب لکم کی تفسیر میں ایک حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنا پر کیا جاتا ہے، فرمایا کہ لمالیہا اس کے مال کی بنا پر، یعنی عورت سے نکاح کے لیے جو رغبت کی چیزیں ہیں جن سے عورت سے نکاح کرنے کا انسان رغبت کرتا ہے، شوق کرتا ہے، اس کی چار صورتیں ہیں، چار چیزیں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تنکح المرأۃ لاربع،
عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ فرمایا لی مالیہا، اس کے مال کی بنا پر، نکاح میں شوق کیا جاتا ہے، نسب و نسب اچھے خاندان کی وجہ سے۔ تیسری چیز ولی جمالیہا، اس کی خوبصورتی کی بنا پر، اور چوتھی چیز ولی دینیہا، اس کے دین کی بنا پر۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو اپنے صحابی کو نصیحت کی، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کا انتخاب کرو، تریبت یداک، تیرے دونوں ہاتھ خیر سے بھر جائیں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ ماں طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگے من النساء، عورتوں میں سے۔ تو یہاں یتیم بچی سے کے علاوہ جو بھی عورتوں میں سے اچھی لگے ان سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آگے تعداد کے لحاظ سے فرمایا مثنا، 2 سے نکاح کر لو، وثلاثہ، اور 3 سے، ورباع، اور 4 سے، یعنی 2 سے نکاح کرو یا 3 سے کرو یا 4 سے کرو۔ مثنا کا معنی اصل میں ہوتا ہے اثنین و اثنین، یعنی ورباع اور 4 تو یہاں تاکید کا معنی لیا جائے گا، یہاں 2 سے مراد 2 عورتیں، جیسے اگر کہا جائے کہ بھی اس دروازے سے 2 بندے داخل ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 بندے آئیں، مطلب یہ ہے کہ پہلے 2 آئیں پھر 2 آئیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ 2 کا آنا اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ تو یہاں مثنا کا معنی 2 یعنی مراد 2 عورتوں سے نکاح کر لو، بس ثلاثہ یا 3 سے یا 4 سے۔ تو اس سے اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ فرمایا کہ تم 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے یا 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ الفاظ جو ہیں، یہ منسوخ کرنے والے ہیں اس کام کو جو جاہلیت میں تھا۔ جاہلیت میں اور اسلام کے شروع میں آدمی کے لیے جائز ہو جتنی مرضی نکاح کرے۔ جاہلیت میں لوگوں نے 2 بہنیں بھی ایک آدمی کے نکاح میں ہوتی تھی، پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، اور 2 کیا 3 کیا 4 کیا، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی بنات ان کی 90 بیوی تھی، داؤد علیہ السلام کی بنات ان کی 1000 بیوی تھی، تو سابقہ مطلب متعدد ازواج تھی۔ تو یہ آیت سابقہ جو جاہلیت کے امور تھے ان کو، اور اسلام کے شروع میں جو آدمی کے لیے جائز تھا کہ جتنی 4 سے زائد جتنی مرضی عورتوں سے نکاح کرے، تو ان کو یہ آیت منسوخ کرنے والی ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ تم 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، اور حد، آخری حد کیا ہے؟ 4، یعنی بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں 4 عورتیں جمع ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یکے بعد دیگرے طلاق دے اور پھر کسی اور سے نکاح کر لے، اس طرح سے 4 سے زائد بھی رکھی جا سکتی ہیں، لیکن بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں 4 عورتیں آ سکتی ہیں، جمع ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں جو آیت تھی، ایک تو ہے کہ سابقہ حکم کو منسوخ کرنے والی تھی، دوسرا اس آیت کے اندر جو معنی مفہوم ہے، بعض رافضہ نے، جو شیعہ حضرات ہیں، یا بعض ظاہریوں نے اس سے یہ ثابت کیا کہ 2 سے اور 3 سے، 2 اور 3 5 اور رباع اور 4، تو کل 9 ہوگی، تو 9 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ یہ معنی لینا ہی شریعت کے بھی خلاف ہے اور پوری امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام سے بہت سی حدیثیں مروی ہے، ان میں سے ایک روایت سنن ابن ماجہ کی 1953 حدیث کا نمبر ہے۔ غیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، وکانہ تحتہ 10 نسوہ، اور ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، خذ منہن اربعا، 4 کو تم لے لو اور باقیوں کو فارغ کر دو۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی روایات جو مفہوم، اگر اس سے کوئی یہ لیتا ہے کہ 2 3 5 اور 4 9 عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، تو یہ معنی
شریعت کے مفہوم کے بھی خلاف ہے، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کے پاس ایسے واقعات ہوئے جن صحابہ کے پاس زیادہ بیویاں تھیں، مسلمان ہوئے تو آپ نے ان سے کہا کہ بھی 4 کو روک لو اور باقی کا راستہ چھوڑ دو۔ تو یہ معنی ہے مثنی و ثلاث و رباع، 2 سے کر لو یا 3 سے کر لو یا 4 سے۔ تو چونکہ یہاں عرب کا جو کلچر تھا یا اسلامی جو کلچر ہے اس کے اندر تعدد ازواج جو ہے وہ حکم پایا گیا ہے کہ اسلام نے 2 سے 3 سے اور 4 سے ابتدا کی ہے، اور یہ چونکہ عرب کا کلچر بھی تھا اور اسلام کا جو حکم ہے وہ بھی یہی تھا، تاکہ اس کے اندر جو قرب قیامت کی علامات میں سے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہی کہ اس عورتوں کے فتنے کی کثرت کی وجہ بھی ایک یہی نظر آتی ہے کہ ایک عورت پر اکتفا کرنا۔ تو یہاں مثنی و ثلاث و رباع کا مفہوم یہ ہوا کہ 2 سے 3 سے یا 4 سے نکاح کرنے کے لیے کہ مرد کو اجازت ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف محسوس کرو، تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلو، یہ کہ تم نہیں انصاف کرو گے، ان یہ کہ لا تعدلو، نہیں تم عدل کرو گے، نہیں تم انصاف کرو گے، فواحدتن، تو اصل میں تھا فن کی ہو واحدتن، فواحدتن کا معنی ہے فن کی ہو واحدتن، تو پھر پس فواحد 3 یا 4 بیویاں رکھو اور انصاف نہ کر سکو تو پھر تمہارے لیے ایک کی اجازت ہے۔ تو یہاں یہ جواز کی شکل ہے، افضلی حکم پیچھے جو بیان کیا گیا، اور یہاں خوف کی شکل میں ایک عورت پر اکتفا کرنے کا کہا گیا، اور انصاف سے مراد یہی ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے، جس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے۔ مثلا اگر ایک بیوی کے 3 بچے ہیں اور دوسری بیوی ایک بچہ ہے، تو یہ نہیں کہ دونوں کو خرچہ برابر دیے جائے، جو ضرورت اس کا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایک کی داڑھ درد کرتی ہے اس کی داڑھ نکلوا دی، اور جو دوسری جس کی داڑھ درد بھی نہیں کرتی اور کہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے تو اس کی بھی داڑھ نکلوا دے، تو یہ کسی بھی لحاظ سے انصاف کے تقاضا نہیں ہے۔ تو ایک عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے اگر تم بے انصافی کا خوف محسوس کرو۔ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام یہ کلمات کہا کرتے تھے، اللہم قسمی ھذا فیما املک، اے اللہ یہ جو میری تقسیم اور میرا انصاف ہے اس چیز کے بارے میں ہے جس فیما تملک ولا املک، اور مجھے ایسے کام میں ملامت نہ کرنا جس کا تو مالک ہے میں مالک نہیں۔ مراد قلبی میلان، یہ فطرتی بات ہے کہ دونوں بیویوں سے یا تینوں بیویوں سے یا چاروں بیویوں سے برابر کی محبت نہیں ہوگی، کسی نہ کسی سے باقیوں کی نسبت زیادہ محبت ہوگی۔ تو قلبی محبت کا بڑھنا یہ نقصان دہ نہیں ہے، یہ بے انصافی نہیں ہے، لیکن اس کا اظہار بھی اپنے عمل سے ان کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے میں اگر اس کا اظہار بھی کرتا ہے تو پھر وہ صحیح نہیں۔ اگر دل میں ایک سے زیادہ محبت دوسری سے کم لیکن ان کے حقوق دونوں کو پورے کر رہا ہے تو پھر وہ بے انصافی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام یہ کہا کہ اللہم قسمی ھذا فیما املک فلا ولا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ یہ میری تقسیم اس چیز میں ہے جس کا میں مالک ہوں، جو میرے اختیار میں ہے، اور جو میرے اختیار میں نہیں اس پر تو جو ہے اپنا، جس پر تیرا ملک ہے، تیری ملکیت ہے یعنی دل، تو اس کے بارے مجھے ملامت نہ کرنا، مجھے مواخذہ نہ کرنا۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک عورت سے نکاح کر لو، ایک عورت سے نکاح کر لو، یا پھر او ما ملکت ایمانکم، یا پھر ماں وہ عورتیں ملکت مالک بن گئے ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ۔ تو ایمان یہ یمین کی جمع ہے، اور یمین کہتے ہیں دائیں طرف کو، یمین کہتے ہیں دائیں کو، اور شمال کہتے ہیں بائیں کو۔ جیسے وہ صحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کس قدر اچھی حالت میں ہوں گے، دائیں ہاتھ والے۔ تو یمین چونکہ ملکیت انسان کے
ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اس لیے نسبت کہے گی کہ تمہارے ہاتھوں کی جو ملکیت ہے، اور چونکہ انسان اپنے معاملات خرید و فروخت زیادہ تر دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے دائیں ہاتھ کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یا وہ لونڈیاں، وہ باندیاں، وہ تمہاری غلام عورتیں جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، تو پھر وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ تو مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواہش کو پورا کرنے کے 2 ذرائع بنائے ہیں، جیسا کہ سورہ مومنون میں بھی اور جیسے سورہ معارج میں اللہ کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنے جسموں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، ان کے لیے حلال کی 2 صورتیں ہیں، یا تو بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا پھر ان کے جو داہنے ہاتھ مالک ان کی لونڈی ہیں۔ تو اپنی خواہش کو 2 چیزوں میں ہی انسان مرد کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا، یا بیوی یا پھر اپنی لونڈی۔ فرمایا وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جس نے ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ تلاش کیا، چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو، تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ جو بھی حلال جو خواہش ہے اس کے لیے اگر حرام پر ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے، تو فرمایا کہ او ما ملکت ایمانکم، کیونکہ یہاں ایک کے مقابلے میں تمہارے داہنے ہاتھ جن لونڈیوں کے مالک ہیں، تو یہاں لونڈیوں کی تعداد ذکر نہیں کی گئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک عورت سے نکاح کر لو، یا ایک عورت سے نکاح نہیں تم کرتے تو لونڈیاں جتنی مرضی رکھ لو، کم از کم آزاد عورتوں سے 4 عورتوں سے بندہ نکاح کر سکتا ہے، یا پھر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لونڈیاں جتنی مرضی وہ رکھے، تو اسلام نے مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، تمہاری لونڈیاں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ذالک، یہ حکم تمہیں اس لیے دیا گیا، ادنا، یہ زیادہ مناسب ہے، اللہ تعولو، تاکہ تم ظلم نہ کرو۔ تعولو معنی اللہ تجورو، جور کہتے ہیں ظلم کو، جیسے ظلم و جور، یہ ہماری اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے فرمایا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے متعدد بیویوں میں، تو پھر تمہارے لیے انصاف، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم ایک عورت پر اکتفا کرو، یا پھر لونڈیاں رکھ لو۔ تو یہ 2 مصرف مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی تیسرا مصرف کوئی بھی استعمال کرے تو اس کے لیے حرام اور ناجائز ہے، اور وہ اپنی جان پر ظلم اور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں حکم دیا گیا مردوں کو، تو اس لیے یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، اگر تم ان کا حق مہر ان کو دو، اور ان کے ساتھ انصاف کا پہلو، جیسے دوسری عورتوں کے حق حقوق جانتے ہو، اگر اس کے بھی حق حقوق کا خیال رکھتے ہو، تو پھر تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم خوف محسوس کرو اس بات کا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے بارے میں، فن کیوں، تو پس تم نکاح کر لو، ماں طابہ، جو تمہیں اچھا لگے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اچھا لگے اسی وہاں ہی نکاح کرنا چاہیے۔ اگر مرد یا عورت جہاں ان کا ذہن متفق نہیں ہوتا تو وہاں ان کا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اولیاء کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور بچے اور بچیوں کو بھی اس چیز، والدین کی جو خواہش ہے ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے، تاکہ اس کی اس بیوقوفی کو بلند کر سکے، تاکہ وہ ہے نکمہ تھا، تو تاکہ وہ میرے ساتھ نکاح کرے گا تو میرا باپ اس کا خیال رکھے گا، خاندان والے بھی اس کا خیال رکھیں گے، تو اس لیے اس نے نکاح کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہ تجھے اختیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے باپ کے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن یہ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تاکہ عورتوں کو پتہ چل سکے
کہ ان کا بھی اس میں حق ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ بچے اور بچیوں پر زبردستی نہ کریں، اور بچے اور بچیوں کو بھی چاہیے کہ والدین جہاں آپ کے لیے مناسب سمجھتے ہیں تو والدین کی رضامندی میں خیر و برکت ہے اور بڑی ہی خیر دیکھی گئی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا ما طاب لکم سے یکم ثابت نکاح ان سے ہونا چاہیے جو اچھی لگے. جو اچھی نہیں لگتی تو ان سے نکاح کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں. اگر زبردستی کی جائے گی تو کبھی کہیں نہ کہیں یہ نکاح کا بندھن یہ رسی ٹوٹ جائے گی اور پھر معاشرے میں زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا. تو بہرحال یہاں کہا فرمایا کہ فن کی ہو ما طاب لکم، تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے 2 سے اور 3 سے اور 4 سے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کرتے ہو اس بات کا اللہ تعالی کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر تم ایک پر اکتفا کرو. وما او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں، مراد تمہاری باندیاں تمہاری لونڈیاں. ذالک، یہ چیز ادنا زیادہ مناسب ہے، اللہ تعالی تاکہ تم ظلم نہ کرو. تو میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے. تو باقی انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے پڑھیں گے. باقی حدیث کا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 2 ہم پڑھ رہے تھے کہ 2 نمبر حدیث پڑھ لی تھی ہم نے. شیخ وہ ہوگی تھی کمپلیٹ. کمل ہو گئی تھی. جی چلیں ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. حدیث نمبر 3، اللہ تعالی کہاں ہے؟ اللہ تعالی کہاں ہے؟ تو یہ بھی عقیدے کا ایک مسئلہ ہے. تو شیخ اس میں حوالے دوبارہ سے میٹنگ سٹارٹ روایت کروں کیونکہ ٹائم ختم